اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں راشد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے حالیہ دنوں میں جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے اس کی جانب سے پریس کانفرنسز کی گئی تھی اور باتیں کی گئی تھی، اور ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات پر ڈسکس کیا گیا تھا، جس میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہو یا پھر ہندوستان کا جو کراچی کے اندر جو ہندوستان کی کارروائیاں ہیں وہ ہوں، یا بلوچستان میں جو ہندوستان کر رہا ہے وہ ہو، یا افغانستان کی جو سرحدیں ہیں وہاں سے جو ہندوستان کا رول ہے، ان ساری چیزوں پر ڈسکس کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے جواب میں جو ہندوستان کا چیف آف آرمی سٹاف ہے، جو اس کی بڑی فوج کا جو سربراہ ہے، اس کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس نے فوجیوں کی سالانہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ دو محاذوں پر بہت زیادہ خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک محاذ چائنا کی طرف سے کھلا ہوا ہے اور دوسرا جو محاذ ہے وہ روایتی دشمن جو پاکستان ہے اس کی طرف سے کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ زیادہ خطرہ کون سے محاذ پر ہے، اور آنے والے دنوں میں جو فوجی پلاننگ ہے وہ کیا ہوگی ان دونوں محاذوں کے لیے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ جو چائنا اور ہندوستان کے درمیان شدید کشیدگی ہے، اور اس کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب لداخ میں ایک خون ریز لڑائی ہوئی تھی چائنا اور ہندوستان کے فوجیوں کے درمیان، جس میں ہندوستان کی میڈیا نے یا ہندوستان نے خود مانا تھا کہ ان کے 20 سے زیادہ جو فوجی ہیں وہ ہلاک ہوئے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس میں ہندوستان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ جو تناؤ ہے وہ آج تک جاری ہے۔ اب وہاں پر جو سکم کا یا اروناچل پردیش کی جو ریاستیں ہیں ان کی جو ملحقہ سرحدیں ہیں ان پر چائنا نے مکمل طور پر فوجی تعمیرات شروع کر دی ہیں اور بڑے پیمانے پر وہ سڑکیں بنا رہا ہے۔ اب ہندوستان کی جانب سے مختلف ممالک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا، جو سیٹلائٹ جو تصاویریں وہ ہندوستان کو فراہم کی جاتی تھی، اور یہ معاہدہ خاص کر کے امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ اس معاہدے پر زور دیا گیا تھا اور یہ معاہدہ ہو گیا تھا۔ اب وہاں سے جو سیٹلائٹ سے تصویریں لی گئی ہیں ان میں ان کی باتیں ہوئی اور بتایا گیا ہے کہ جو چائنا ہے وہ اس وقت سرحد پر ادھر دوسری جانب جو ہے بڑے فوجی منیشن کے ساتھ، بڑے فوجی اسلحے کے ساتھ موجود ہے، اور مکمل طور پر فوجی تیاریاں اس نے اپنی جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اب اگر بات کریں تو یہ جو سکم کا جو علاقہ ہے، یا یہاں پر جو ایک طرف تو نیپال ہے اور دوسری طرف بھوٹان ہے، اور بھوٹان کی جو ذاتی فوج ہے وہ تو نہیں ہے اتنی زیادہ، لیکن وہ ہندوستان جو ہے وہ بھی وہی بھوٹان کے جو معاملات ہیں وہ دیکھتا تھا۔ لیکن اب بھوٹان نے چائنا کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لی ہے، اور چائنا اس وقت بھوٹان کے اندر مکمل طور پر موجود ہے۔ اور اب جو سیٹلائٹ سے تصویر لی گئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک گاؤں جو ہے بھوٹان کے علاقے میں بنا لیا گیا ہے چائنا کی جانب سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی شدید جنگ ہوئی تھی سکم کے اسی علاقے میں چائنا اور ہندوستان کے درمیان، جس میں چائنا کو بہت زیادہ اور ہندوستان کو بھی بہت زیادہ فوجی نقصان بھی ہوا تھا، جانی اور مالی نقصان بھی ہوا تھا۔ اب بتایا جاتا ہے کہ وہ جو جس جگہ پر وہ لڑائی ہوئی تھی اسی جگہ سے کچھ فاصلے پر، یعنی 7 کلومیٹر کی دوری پر اس وقت چائنا نے اپنی مورچہ بندی کر لی ہوئی ہے اور جدید اسلحے کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ ایک طرف بھوٹان ہے، ایک طرف نیپال ہے، اور اوپر چائنا ہے، اور دوسری جانب بنگال بھی ہے، لیکن ان علاقوں میں جو بالکل جو چکن جو نیک ہے اس کی طرح کا ایک نقشہ بنا ہوا ہے۔ ایک طرف تو بہت زیادہ جو ہے وہ پیچھے سے بتایا گیا کہ ہندوستان کا بڑا علاقہ، لیکن آگے سے جا کر ایک بالکل کم اور تنگ علاقہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، خاص کر کے جو سکم کا علاقہ ہے، اور وہاں پر جو چائنا ہے اس کی اس وقت موجودگی ہندوستان کے لیے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ کسی بھی وقت اگر یہ یہاں پر چائنا کوئی بھی جنگ مسلط کر دیتا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو یہ راستہ بند ہونے سے ہندوستان کی جو 7 ریاستیں ان کے ساتھ مکمل طور پر جو رابطے ہیں وہ زمینی رابطے منقطع ہو جائیں گے۔ اب آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی پریس کانفرنس میں پاکستان کے جو زیر انتظام جو کشمیر ہے اس کی بات بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جو ہمارا جو پارلیمنٹ ہے یا پارلیمان جو ہے، یہ جو ہمارا نقشہ ہے اس میں جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے، اور پورا کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے۔ اگر پارلیمنٹ کسی بھی وقت یہ چاہے گی
کہ اس جو ہمارا علاقہ پاکستان کے زیر انتظام ہے اس میں کارروائی کی جائے تو ہم مکمل طور پر وہاں پر کارروائی بھی کریں گے اور وہ علاقہ جو ہے وہ چھڑائیں گے بھی. لیکن جو پاکستان کا اس کے جو رد عمل میں جو جواب آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ ہندوستان کا معمول کا بیان ہے. ہندوستان اس طرح کا ڈنڈورا پیٹتا رہتا ہے کیونکہ جب بھی ہندوستان کے اندر کوئی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں، اس وقت جو کسانوں کا احتجاج ہندوستان کے اندر چل رہا ہے اس کی جو ٹینشن ہے اس کو بھی ڈائیورٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ جو 3 فارمز بل ہے جو مودی نے پاس کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر سے، اسے مکمل طور پر متنازع قرار دیا ہے. اور اب بڑی بات یہ ہے کہ جو عدالت ہے اس نے بھی اس جو بل کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو روک دیا ہے وقتی طور پر. اور اس وقت جو کسان ہیں وہ دلی کی سڑکوں پر یا پورے ہندوستان میں ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت کسان جو ہیں وہ متفق بھی ہیں، متحدین بھی ہیں، اور اپنی جو ہیں وہ باتیں لے کر آگے چل رہے ہیں. اس وقت ہندوستان کو ایک تو اندرونی خطرات بہت زیادہ ہیں، اور دوسری جانب سے چائنا کی طرف سے بڑا سخت دباؤ ہے، اور پاکستان کی سرحدی علاقوں کی جانب بھی اس پریس کانفرنس میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہے انڈیا کے انہوں نے جو ہیں وہ باتیں کی ہیں. تو یہ اتنے جو خطرات ہیں ان کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو ہندوستان اس وقت مجبور ہو چکا ہے اور وہ پریشان ہے کہ وہ کیا کرے. تو اس طرح کے حالات میں وہ پاکستان کی طرف کوئی نہ کوئی بیان بازی کرتا ہے اور بیانات کو گھڑتا ہے، اور وہ جو من گھڑت جو بیانات ہوتے ہیں وہ ہندوستان دیتا رہتا ہے، اور یہ ہندوستان کی پرانی روش ہے. اور اب اس پر پریس کانفرنس میں جو چیزیں واضح طور پر نظر آئی ہیں، ایک تو یہ نظر آیا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی جو فوجی پلاننگ ہے، جو عسکری پلاننگ ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہندوستان کے ایک عسکری تجزیہ نگار نے یہ بھی کہا ہے جن کا نام جو ہے وہ اجے شکلا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہندوستان اس وقت فوجی حکمت عملی کو تبدیل کرنے کے در پہ ہے، اور ہندوستان نے 36,000 فوجی پاکستان کی سرحدوں سے ہٹا کر چائنا کی سرحدوں پر بھی تعینات کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ چائنا سے اس وقت بہت زیادہ خطرہ محسوس کر رہا ہے. اس پر مزید اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے. آپ اپنا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.